بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر پختونخوا کے علاقے درہ آدم خیل سے تعلق رکھنے والی سمینہ وقار اپنی بہن کی آپ بیتی میں بتاتی ہے کہ میرے والد صاحب ایک مزدور آدمی تھے۔ ہم دو بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ والد صاحب کو جب کبھی مزدوری مل جاتی تو گھر میں کھانے کو کچھ پک جاتا تھا، اور جب کبھی کام نہ ملتا تو ہم سارے گھر والے بھوکے پیٹ ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے سو جاتے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور ہم بہنیں جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئیں تو میرے والد صاحب نے میری اور شازیہ کی بات اپنے ہی کسی مزدور دوست کے بیٹوں سے طے کر دی اور گھر آ کر میری ماں کو بتا دیا اور ساتھ ہماری رائے پوچھنے کا بھی کہا۔ میری ماں تو خود بھی والد صاحب کی پسند پر رضامند تھی، لہٰذا میں نے والدین کی رضامندی کو اللہ کی رضامندی سمجھا اور والدین کے حکم کو مان لیا۔ مگر میری چھوٹی بہن نے والدین کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ ہمارے پٹھانوں میں بیٹیوں کو اتنا حق نہیں دیا جاتا کہ والدین کے فیصلوں سے انکار کر سکیں، مگر ہمارے والدین نے ہم بہنوں کو اپنی اوقات کے حساب سے بہت نازوں سے پالا تھا، لہٰذا وہ میری بہن کی طرف سے انکار سننے کے بعد بھی غصہ نہ ہوئے، بلکہ والد صاحب اور والدہ دونوں نے میری بہن کو بہت سمجھایا، مگر میری بہن والدین کی پسند سے شادی پر رضامند نہ ہوئی۔ پھر میرے والدین نے شازیہ سے اس کی پسند کے متعلق پوچھا تو شازیہ نے جلدی سے گاؤں کے سربراہ کے بیٹے سعید انور کا نام بتا دیا۔ سعید انور کا نام سن کر میرے والدین نے میری بہن شازیہ کو ایک بار اپنی حیثیت اور اوقات بتائی، مگر شازیہ نے والدین کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہ لیا اور اپنی ضد پر ڈٹی رہی۔ پھر میرے والدین نے اپنی عزت رکھنے کی خاطر تیسرے ایک بندے کے ذریعے سعید انور کے گھر رشتہ بھجوا دیا اور پھر شازیہ کو اور مجھے ایک ساتھ ہی رخصت کر دیا۔ شادی والے دن میرے شوہر کی بارات کے ساتھ لڑکے کے والدین، بہن بھائی اور ننیال ددیال سب لوگ شامل تھے، جبکہ شازیہ کے دلہے کے ساتھ بزرگوں میں صرف دلہے کا چچا اور باقی لڑکے یار دوست تھے، جبکہ عورتوں میں لڑکے کی ماں اور باقی ان کے گھروں میں کام کرنے والی عورتیں اور ان کے بچے شامل تھے۔ شازیہ کے شوہر کی بارات میں شامل افراد سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ دل سے راضی ہو کر نہیں بلکہ بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو کر شازیہ کو لینے آئے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد مجھے شازیہ کا بھیانک مستقبل نظر آ رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں شازیہ کو کسی بات کی پرواہ تک نہ تھی۔ بس اسے پٹھانوں کے رسم و رواج سے ہٹ کر اپنی محبت مل جانے کی بہت زیادہ خوشی تھی۔ خیر والدین کی لاکھوں دعاؤں کے بعد ہم دونوں بہنوں کی رخصتی ہو گئی۔ شادی کے بعد اللہ میرے والدین اور شوہر کے لیے آسانیاں پیدا کرتا گیا، جبکہ دوسری طرف میری بہن پر آزمائشیں آنا شروع ہوتی گئیں۔ شادی کے 3 سال بعد جب میری گود میں ایک بیٹا اور پیٹ میں اللہ کی رحمت تھی، تب میری بہن شازیہ پہلی بار امید سے ہوئی تھی، اور نہ جانے کیسے میری بہن شازیہ کی ساتھ کو خبر ہو گئی یا وسوسہ ہو گیا کہ شازیہ کے پیٹ میں موجود بچہ لڑکی ہے۔ انہوں نے شازیہ کو بچہ ضائع کرنے کے لیے دباؤ دینا شروع کر دیا، مگر شازیہ انکار کرتی رہی اور ہر قسم کے دباؤ کے باوجود بھی انکار پر ڈٹی رہتی۔ شازیہ کے سسرال والوں نے شازیہ سے جان چھڑوانے کے طریقے آزمانا شروع کر دیے۔ دوسری طرف شازیہ اور سعید انور کی محبت کا بھوت بھی اتر چکا تھا، لہٰذا سعید انور بھی شازیہ سے اکتائے لہجے میں بات کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں میں لڑائی جھگڑا بھی رہنے لگا، یہاں تک کہ جب شازیہ کی کوکھ میں موجود بچہ 7 ماہ اور 7 دن کا ہو گیا تو شازیہ کے شوہر اور سسرال والوں نے شازیہ پر بد چلنی کا الزام لگا دیا۔ شازیہ پر الزام لگنے کے بعد پنچایت بلا لی گئی اور پنچایت میں شازیہ کو سنسار کرنے کا حکم سنایا گیا اور پہلا پتھر میرے والد صاحب کو مارنے کا حکم دیا گیا، مگر میرے والد صاحب نے پتھر مارنے سے انکار کر دیا تو میرے والد صاحب کو علاقہ بدر کرنے کا حکم دیتے ہوئے اسی وقت گاؤں چھوڑنے کا کہا گیا، اور اس کے بعد شازیہ کو دوسرے دن شام کو سنسار کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ میرے والد صاحب میری ماں کے ساتھ گھر سے کچھ ضروری سامان اٹھا کر میرے پاس آ گئے، جبکہ شازیہ نے رات کو چادر کا پھندا گلے میں ڈال کر پھانسی لے لی، جس سے شازیہ اور اس کی کوکھ میں موجود بچہ دونوں ہی مر گئے، جبکہ میرے شوہر لکڑی کا بہت بڑا کاروبار کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے علاقے کے علاوہ پنجاب کے شہر چنیوٹ میں بھی فرنیچر کا کاروبار کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے کوئٹہ میں بھی فرنیچر کا کاروبار شروع کر دیا ہے اور بہت جلد کراچی میں بھی بزنس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر شازیہ کی موت نے میرے والدین کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔
میری ہر خوشی کے موقع پر میرے والدین شازیہ کو یاد کر کے آبدیدہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش شازیہ نے بھی ہماری بات مان لی ہوتی تو آج وہ بھی زندہ ہوتی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔